السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ عمران خان صاحب کے بعد اگلی باری ہے جنرل فیض حمید کی، اور جنرل فیض حمید کے بعد باری آ سکتی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر بھی تطہیر کا عمل، صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے۔ بڑا فیصلہ کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، نوٹسز بھیج دیے ہیں اپنے ایک جج کو، اور جن کے خلاف جو آڈیو یہ کہہ کر پھینک دی گئی تھی، ریفرنس یہ کہہ کر سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، سائیڈ پر رکھ دیا گیا تھا کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے، ان کا کوئی معیار نہیں ہے، اور یہ ایویں اٹھا کر لائے گئے ہیں، تو وہ والا ریفرنس جو ہے وہ چل پڑا ہوا ہے، نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ فوج کے اندر پہلے ہی تطہیر کا عمل شروع کر دیا گیا تھا۔ اب قانونی طریقے سے تو عمران خان اینڈ کمپنی کی چکر بند جو ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسرا جو پروپیگنڈا کا ایک محاذ ان کو بنا کر دے دیا گیا تھا، وہاں پر ابھی تک اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو یا ریاست کو کامیابیاں نہیں ہوئیں، اس کا توڑ اس طرح نکال نہیں پائے جس طرح قانونی فورم پر خان صاحب کا توڑ نکل رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف پولیس کو اجازت مل گئی ہے کہ جیل جا کر تفتیش کر لیں۔ فیض آباد دھرنا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ تو بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس اس حوالے سے ہو رہی ہیں، اور ادھر جو پروپیگنڈا کا معاملہ ہے وہاں پر اب قوم سے یا قوم کے دانشوروں کو اور میڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ جو پروپیگنڈا اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے اس پروپیگنڈا پر نوجوان نسل جو ہے وہ یقین نہ کرے۔ ان سارے معاملات پر بات، اور ساتھ ہی انتخابات کی تاریخ میں پہلے دے چکا ہوا ہوں۔ جس دن الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، تو میں نے گزارش کی تھی کہ وہ آخری ہفتے کا آخری دن اتوار بنتا ہے، آخری اتوار جو بنتا ہے وہ 28 جنوری بنتا ہے، تو 28 جنوری کو ہوں گے انتخابات، تو اس پر بات کریں گے۔ اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویلاگز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو جناب، بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے والے ویلاگ میں بھی یہی گزارش کی تھی کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ آپ کو ایک نئی خبر اور نئی ڈیولپمنٹ ملے گی۔ اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس محترم مظہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ ریفرنس پر ان کو نوٹسز بھیج دیے گئے ہیں۔ 10 نومبر تک ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جو تحریری جواب جمع کروائیں۔ جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں 2-3 کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے، اور اس میں 3 نے کہا ہے کہ یہ ریفرنس چل سکتا ہے، چلنا چاہیے، نوٹسز بھیجے جائیں ان کو، اور باقی 2 نے کہا کہ نہیں، ریفرنس نہیں چلنا چاہیے۔ اب نوٹسز آئے گی، ان کا جواب آئے گا، اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس دوران بیچ میں ممکن ہے کہ کیونکہ جو ثبوت ہیں وہ بڑے سالڈ ہیں، وہ کوئی ایسے چھوڑے نہیں جا سکتے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہہ کر مقدمہ لڑا جا سکے کہ جی ہم مقدمہ جیت جائیں گے تو ہمیں ریزائن کیوں کر جائیں۔ تو کبھی امکان یہ ہے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں اپنا اس کے ریفرنس کی سماعت کے آغاز پر ہی، شروع میں ہی کہہ دیں کہ جی مجھے جانے دیں، میں ریزائن کر کے چلا جاتا ہوں۔ ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید کو جب نواز شریف صاحب نے ملک قیوم کی عدالت سے سزا سنوائی تھی، ٹیپ اسکینڈل آیا تھا، شہباز شریف کی گفتگو، سیف الرحمان کی گفتگو، اور اس کے بعد پھر وہ منظر عام پر آیا تو وہ جج صاحب جو تھے اس وقت ملک قیوم صاحب تھے، اور دوسرے جج صاحب تھے راشد عزیز صاحب، تو وہ دونوں جو ہے وہ ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا، اور ریزائن کر کے وہ گھر چلے گئے تھے، کیونکہ ریزائن نہ کرتے تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب وہ جج ہیں جن کے لیے محمد خان بھٹی کا ویڈیو بیان ہے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھ کے، جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بندہ کسی کو بتا رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ مظہر علی اکبر نقوی عمران خان صاحب کے لیے چیف جسٹس کو، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اور دیگر جج صاحبان کو مینیج کرتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹوں کے ذریعے سارا کچھ چلا رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی ان کے بیٹوں سے رابطہ کرتی ہے، یہ ادھر آگے خود کرتے ہیں، یہ ان کا الزام تھا۔
پھر ان کی آڈیو پرویز الہی کے ساتھ آ گئی، اس آڈیو کے بعد پھر ریفرنس وغیرہ آ گئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ریفرنسز آئے اور آڈیو آئی تھی تو اس وقت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا گیا تھا، اور پھر وہ ٹرک بھیج دو، یہ کر دو، وہ آڈیو بھی فواد چودھری کی اپنے بھائی کے ساتھ، جس کے بعد کہا گیا کہ ٹرکاں والے جج ہیں۔ تو وہ آڈیوز کے بعد پارلیمنٹ میں ایک شور اٹھا تھا، ہنگامہ ہوا تھا کہ یہ کیا کیسی عدلیہ ہے کہ یہ جج خود بات کر رہے ہیں فون پر، اور اس پر کہا گیا تھا کہ جی یہ جو اس وقت مقدمہ چل رہا تھا، میرا خیال ہے کوئی اب میرے ذہن میں آ جائے گا، سیاسی مقدمہ تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا تھا میرا خیال ہے کیس، اس میں کہا گیا تھا کہ جی ان جج صاحبان کو نہ شامل کیا جائے۔ یہ جو ہے مظہر علی اکبر نقوی صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور 2-3 اور جج صاحبان کے نام لیے گئے تھے کہ ان کو شامل نہ کیا جائے، اور ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کی تو آڈیوز آ گئی ہیں۔ تو چیف جج اس میں پھر 2 جج صاحبان نے اپنے آپ کو خاموشی سے الگ کر لیا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور معاملے میں، ایک اور مقدمے میں مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو بٹھا دیا تھا، عمر عطا بندیال صاحب نے، اور یہ کہہ کر کہ مظہر علی اکبر نقوی کو بینچ میں شامل کر کے میں نے خاموش پیغام دیا ہے۔ اب وہ خاموش پیغام پارلیمنٹ کو تھا، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں دوبارہ شور مچا تھا، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی پارلیمنٹ میں نااہل وزیر لوگ بھی وزیر اعظم آ کر بن جاتے ہیں، تو اس پر بھی شور شرابہ ہوا تھا سینٹ میں۔ تو یہ وہ والے مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، تو ان کا اب ریفرنس جو ہے وہ اس پر نوٹسز ہو گئے ہوئے، ان کو 10 نومبر کو ان کا جواب آئے گا، جواب کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ ریفرنس چلتا ہے آگے یا نہیں چلتا، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ ریفرنس چلے گا یا ریزائن آ جائے گا۔ تو یہ ایک پروجیکٹ عمران خان کا ایک حصہ تھے۔ جس طرح DGISPR کی پریس کانفرنس تھی کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہم نے بتایا تھا، انہوں نے 1 میجر جنرل، 3 بریگیڈیئر، اس طرح تعداد بتائی تھی 14-15 افسروں کی کہ ہم نے وہ نکال دیے، ہم نے اپنے اندر سے صفائی کرنا شروع کر دی ہوئی ہے۔ تو ادھر ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کے اندر صفائی کیسے ہوگی، اور میں نے یہ حساب کتاب لگایا تھا، کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 20 سال تک امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو جج صاحبان لائے گئے تھے نا، جو بٹھائے گئے تھے، وہ بیٹھنے کے بعد بے شک جج ہو گئے ہوں گے، ان کی کریڈیبلٹی پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو عمر عطا بندیال لگا گئے، جو کھوسا لگا گئے، جو ان سے پہلے ثاقب نثار لگا گئے، وہ کے 30-35 سال تک وہ جج صاحبان جو ہے وہ نہ صرف سسٹم کا حصہ ہوں گے بلکہ سپریم کورٹ میں ان کی میجورٹی آ جائے گی، تو پھر آگے چل کے دوبارہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ ان کا کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا، آغاز ہو گیا ہوا ہے اور ریفرنس اور بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس صفائی کا جو تطہیر کا عمل میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اس کا آغاز ہم سمجھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ ججز کا کنڈکٹ بتا رہا ہوتا تھا کہ وہ جج کے طور پر کام نہیں کر رہے، کچھ اور کر رہے ہیں بیٹھے۔ اب ظاہر ہے ان کے متعلق ایک ریفرنس آئے گا، تو ریفرنس کو یا تو ریفرنس کے لیے جو انیشل جو شروع میں اجلاس ہوتا ہے وہ اجلاس کر کے اس کو آپ کہتے ہیں کہ ریفرنس نہیں بنتا، یا پھر اجلاس بلا کر کہتے ہیں کہ جی ہاں ریفرنس بنتا ہے۔ جو درمیان میں لٹکا کر رکھا ہوا تھا اس وقت سے بھی ہم کہتے تھے کہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا پتھر چھوڑ جائیں گے جس میں ان کو باندھ کے پھینک دیا جائے گا عدالت سے باہر، تو وہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب دوسرا یہ تو تھا عمران خان صاحب کے جو سائڈ پر جو عدلیہ میں تھا، جو دوسری طرف فوج کے اندر تھے عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپاہی جنرل فیض حمید صاحب، بہت بڑے جرنیل، کہ جی میں ان کے ساتھ سردیاں نکالوں گا اور میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو میں اپنا سب سے بڑا جو ہے وہ سپر ہٹ اسپائی چیف جو ہے وہ اس کو کیوں میں چھٹی کر رہا ہوں۔ تو ان کے خلاف بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بن گئی ہے، سپریم کورٹ کے 6 فروری کے فیصلے کی روشنی میں عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ بتایا ہے سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل نے اپنی رپورٹ میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع ہیں، اور ڈائریکٹر ISI کے، یہ ان کو ممبر ہوں گے ایک تینوں اداروں سے۔ اور یہ کمیٹی جو ہے اپنے TORs جو ہے وہ دھرنے کے متعلق ان کے ہیں، وہ بھی عمل درآمد رپورٹ کا حصہ بنائے گی، پھر لوگوں سے ثبوت اکٹھے کرے گی، ذمہ دار کون تھا، کس نے آرڈر کیا تھا، کون پیچھے سے ہینڈلر تھا،
اور یہ سارا کچھ اور دستاویزات ریکارڈ دیکھے گی، بیانات قلمبند کرے گی کمیٹی، اور دسمبر میں 1 دسمبر تک رپورٹ وزارت دفاع کے حوالے کر دے گی۔ اور یہ کہ جی کون سا افسر پیچھے سے بیٹھ کر ہینڈل کر رہا تھا، کون، یعنی یہ سارا کا سارا اس میں فوج کے اندر کی انویسٹیگیشن معلوم ہو رہی ہے کہ فوج کے اندر پتہ کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس میں فیض امین صاحب پھنسیں گے۔ فیض امین صاحب پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں میرے کچھ دوستوں کو کہ جی میں اگر مجھے پھنسایا گیا یا میرے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو میں بات کر لوں گا، کھول کر بات کروں گا کہ مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا، ان کے آرڈرز تھے، وہ چیف تھے، میں کیا کر سکتا تھا۔ اور یہ کہ وہ میں لکھ کے پہلے کہیں دے چکا ہوا ہوں کہ جی میں نے نہیں کیا، جو کچھ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا۔ تو میں پہلے دن سے اس بات کا قائل رہا ہوں، اس بات پر کہ جنرل فیض حمید کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی تو جنرل باجوہ تک معاملہ جائے گا، اور یہ معاملہ اب جنرل اپنا ادھر دوسری طرف مزار لیک پر نقوی تک نہیں رکے گا۔ یہ معاملہ مجھے اور ججوں کی طرف بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جو حاضر سروس بھی ہیں اور وہ جج صاحبان جو ریٹائر بھی ہو گئے۔ ایک تو یہ معاملہ تھا۔ اچھا، دوسرا، اب عمران خان صاحب سائفر میں تو جیل میں ہیں، لیکن اب خان صاحب کے خلاف سائفر کی تحقیقات کرنے والی عدالت کا مقدمہ چلانے والی عدالت کے جو جج ہیں، جج صاحب ہیں جناب حسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے راولپنڈی پولیس کو اجازت دے دی ہے خان صاحب کو کی تفتیش کرنے کے لیے۔ JIT اسپیشل انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ جناب یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں صاحب، ہم نے جو تحقیقات کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے JIT نے، تو لہٰذا ہمیں مہربانی کر لیں، اپنا ہمیں اجازت دے دیں۔ انہوں نے FIA کی رپورٹ بھی اس کے ساتھ اپنی جو درخواست ہے اس کے ساتھ نتھی کی تھی، لف کی تھی، تو اس کے بعد اجازت جج صاحب نے دے دی ہے۔ جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی کرو اجازتہ نہیں کرو، گجرانوالہ پولیس کو اجازت نہیں دی۔ اب یہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے 9 مئی کی تفتیش اور تحقیقات ہو گئی۔ پہلے جب لاہور میں ہوئی تھی تو لاہور کے JIT والوں کو خان صاحب نے دمکاشم کہا کہ نہ ذرا ٹرخا دیا تھا، لیکن اب وہ جو ہے وہ ان کے خلاف معاملہ بڑا آگے جا چکا ہوا ہے۔ اچھا، اب میں یہ ہے کہ یہ قانونی پہلو ہے نا، قانونی محاذ پر یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ دوسری طرف جو پروپیگنڈا میں پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ نہیں ابھی تک پہنچ پا رہے، نہیں پکڑ پا رہے عمران خان صاحب کے لیے جو انہوں نے نیٹ ورک خود بنایا تھا، اس کی سپیڈ کو خود بنایا تھا نا، ہم نے تو نہیں بنایا تھا۔ اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ جی بڑے بڑے پیسے لگائے گئے تھے، اربوں روپے، تو ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ سرکار کے پیسے پہ چل رہا ہے سارا کچھ۔ تو بہرحال تو اس کو اب حل یہ نظر آ رہا ہے آرمی چیف صاحب کو، انہوں نے خطاب کیا اپنا ایک ورکشاپ میں GHQ میں دورے کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ باقی تو پاک فوج کی ظاہر قربانیاں اور پھر جو پاکستان میں کارروائیاں جاری ہیں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے، اس میں فوج کا کردار، یہ سارا کچھ اس پر انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ دانشور اور سول سوسائٹی کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ہمارے عوام، خصوصی طور پر نوجوان نسل، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جاری پروپیگنڈا کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اس کا مقابلہ کریں۔ یعنی یہ دانشور بتائیں ان کو کہ جی یہ پروپیگنڈا کہاں سے کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اگر دانشوروں کے ہاتھ کھول دیے جائیں، اگر ذرا سختیاں نہ ہو، پابندیاں نہ ہو، تو دانشور کھل کر بتا بھی سکتے ہیں کہ بھائی کہاں کہاں سیمینار ہوتے تھے، کہاں کہاں انٹرنشپ دی جاتی تھی، کس کس کو دی جاتی تھی، کون وہاں خطاب کرنے جاتے تھے، کون وہاں سیلفیاں بنواتے تھے نوجوانوں کے ساتھ، جن نوجوانوں کو اسکول کے کسی کالج کے کسی فنکشن میں ہونا چاہیے، ان کچے ذہنوں کو بلا کر اگر پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ یا راحیل شریف اگر انٹرنشپ کے نام پر لیکچر دیں اور سیاست و دانوں کے خلاف بدگمان کریں، اور وہ پھر نوجوان جب وہ مائنڈز جب ختم نہ کی جائیں اور پھر وہ اپنے ہی بنانے والوں کے خلاف شروع ہو جائیں، تو پھر ظاہر ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرف بھی ایک توجہ ہونی چاہیے آرمی چیف صاحب کی کہ وہ جو لوگ بنائے گئے تھے، جنہوں نے بنائے تھے، ان سے بھی ذرا حساب کتاب لیں، کچھ تو چلے گئے کچھ ہوں گے، ان سے بھی حساب کتاب لیں تاکہ پھر نوجوانوں کو واقعی ہوگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا، اب آخری معاملہ جو ہے وہ ہے انتخابات کا۔ انتخابات 28 جنوری، الیکشن کمیشن نے
परसों सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की जो मुकदमा है उसमें रिपोर्ट जमा करवानी है कि इंतखाबात कब करवाने हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने तो उस पर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सोर्सेज से वो ये इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, जवाब तैयार कर लिया हुआ है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि 28 जनवरी हमने तारीख सोच रखी हुई है। शेड्यूल जो है बाकी वो जारी करेंगे 30 नवंबर के बाद, क्योंकि 30 नवंबर तक चलनी है हल्का बंदियों के ऊपर आज़ाद की समात। वो फाइनल हो जाएंगी तो उसके बाद हम तारीख़ का बाज़ाब्ता ऐलान और शेड्यूल का ऐलान कर लेंगे। लेकिन 28 जनवरी की तारीख़ जो है वो मैंने कहा था कि उस पर पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन में सियासतदान गए थे तो उनको भी यही कहा गया था कि तारीख़ पत्थर पर लकीर है, इधर उधर नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाएं। तो वही तारीख़ इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।